الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو. جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان بننے کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ادھر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن قائم کیا جائے. ابھی معاملہ یہ کہ یہ مار کیوں پڑ رہی ہے پاکستان کو, مسلمانوں کو, اس کا میں صرف ایک آدھے اسپیکٹ کے اوپر آج بات کروں گا. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام مجید کے اندر بھی یہ واضح طور پہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 75, 76, 77 اس کا مفہوم یہ ہے کہ منافقین کی یہ علامت ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری یہ تنگ دستی ختم کر, یہ ہمارے معاملات کو تو حل کر دے. تو جب یہ ہماری یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, تنگ دستی ختم ہو جائے گی, میں صرف اس کا جسٹ آپ کو ہلکا سا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اور ایگزیکٹ ریسیٹیشن آف دوز ورسز. یعنی اس کے اندر منافقین یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو یہ ہمیں چیز دے دے گا تو پھر ہم تیرے مزید جو فرما بردار ہو جائیں گے. اللہ نے دے دی لیکن وہ فرما بردار نہ رہے, نافرمانی پہ اتر آئے, تو پھر اللہ نے ان کی نافرمانی بڑھا دی, تو پنشمنٹ چلتی رہی. تو پاکستان جو بنایا گیا تھا وہ صرف اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا, اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ جو کیا گیا تھا, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ریپیٹیشن کے ساتھ آلموسٹ 144 ٹائمز قائد اعظم کے ایڈریسز ہیں مختلف ٹائمز کے اوپر کہ اسلام کے لیے ہم پاکستان بنا رہے ہیں. ہمارا جو قانون ہوگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی, اللہ کا قرآن ہوگا, اور شریعہ ول بی آر کانسٹیٹیوشن. یعنی یہ سارے ورڈز ہیں قائد اعظم کے خطابات کے. تو اس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا, لیکن وہ تو آج تک نہیں پورا ہو سکا. اس وجہ سے مقصد چونکہ پورا نہیں ہوا, اس وجہ سے پھر وہ اس کے ثمرات حاصل نہیں ہو رہے. اور اس میں بیچ میں جس نے جتنا کوئی کام کیا, مذہب کا نام استعمال کیا یا کوئی کام کرنے کی کوشش کی, اس کو اس کی اتنی خیر ملتی رہی, لیکن وہ پھر نیست و نابود ہو گیا. جنزیار نے مذہب کو کے نام کو استعمال کرنے کی کوشش کی, پرولونگ کرتے رہے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی جس نے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے مفہوم سے اٹھایا, یعنی اسلامک سوشلزم کی بات کی. جس نے جتنی بات کی لوگوں نے اس کو اتنا سپورٹ کیا. میں کہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ کسی نے نہیں یہ بات کی, اور ان کی چونکہ نیت اچھی تھی, ان کی ڈٹرمینیشن اس ہائیسٹ لیول کی تھی, پھر اللہ نے اس ہائیسٹ لیول کی برکت دی اور اس بندے کے ذریعے اتنا مسلمانوں کا بڑا ملک بنا دیا کہ اس وقت جب پاکستان بنتا ہے پوری روئے زمین کے اوپر مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا ملک ہوتا ہے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ ادھر مسلمانوں کا علیحدہ وطن ہونا چاہیے. اگر یہ بن جاتا ہے تو ہم اس وطن کے اوپر اندر تیرے قانون کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے, اور تیرا جو قانون ہے اس کو ادھر جو ہے اسٹیبلش کر دیں گے. تو اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ اس کے قائد اعظم محمد علی جناح کے دل کے راز کو جانتا تھا, علامہ اقبال کے جو دل کے راز تھے ان کو جانتا تھا. پھر اللہ نے خیر دی اور پھر ان کے ذریعے پاکستان بنا, لیکن بعد میں وہ کام نہیں ہو سکا. کوئی اسلام کا نام لے, ریاست مدینہ کے نام پہ لے, رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا کے نام لے, یا کوئی بھی ٹرمینالوجی استعمال کرے, آج بھی اتنا زیادہ لوگوں کے اندر یہ ایک فیلنگ پائی جاتی ہے کہ اگر آج بھی کچھ صحیح بندہ مذہب کی جو صحیح تشریح ہے اس کو سامنے لے کے آئے, یہ نہیں کہ تھیوکریسی کو امپوز کر دے, وہ کسی کو گوارا نہیں ہے. وہ جو بھی کام کرے گا یہ اس کی آج بھی جگہ ہے, گنجائش ہے. تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا مذہب کے نام پہ کہ اللہ کا قانون, اللہ کی شریعت, حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں گی, لیکن وہ ادھر نہیں ہوا. اس وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے. دیکھیں اسرائیل بھی بنتا ہے مذہب کے نام پہ, ارسپیکٹو. اللہ تعالیٰ دیکھیں لیس للانسان الا ما سعی, مذہب کے نام پہ وہ ملک بنتا ہے, اور جس انہوں نے جنونیت سے ملک بنایا ہے اسی کے اوپر وہ قائم ہے, اسی کے اوپر وہ چل کے انہوں نے اس کو اتنی بڑی طاقت بنا دیا ہے کہ انہوں نے 1948, 56, 67, 73, 82 اور اب تک کتنی دفعہ پورے کے پورے عرب ورلڈ کو مارا ہے کہ جس کا حساب نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے نظریے, اپنے مذہب, اپنی کمٹمنٹ کے اوپر قائم تھے, اور آج بھی وہ دنیا کے اندر کامیاب ہے.
ان کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. اسرائیل از اے نیوکلیر پاور, اور دنیا کا کتنا بڑا جو سائنٹیفک ہارڈ ویئر ہے اس کو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اور اس کی طاقت مزید بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ جس کمٹمنٹ پہ تھے, جو انہوں نے ایک نظریہ بنایا تھا, اس کے اوپر وہ قائم ہے. تو اس لیے ان کو ان کے ثمرات مل رہے ہیں. دیکھیں, خیر اور شر ساری کی ساری اللہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی تو طاقت دی ہے, یعنی کہ نیگیٹو فورسز کی بھی تو طاقت ہے. اگر جو گڈ فورسز ہوں گی وہ آپریٹ نہیں کریں گی, تو اس کا کیا مطلب ہے نیگیٹو فورسز آپریٹ نہیں کریں گی؟ وہ کریں گی, وہ اوور کم کر جائیں گی. پھر یہی تو یعنی کہ گڈ اور بیڈ کی ساری لڑائی ہے. اچھا, میں نے آپ کو اسرائیل کی مثال دی. اسرائیل ترقی کرتا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹ یہ مثال لے لیں ہندوستان کے اندر سے. بی جے پی یہ آر ایس ایس بنی ہی اس لیے تھی کہ انہوں نے اس ہندوتوائیت کے اوپر قائم رہنا ہے, جو انڈین جو ہندو زائنزم ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, مسلمانوں کو ادھر سے نکالنا ہے, اور جو ہندوستان ہندوتوا اس کے اوپر کام کرنا ہے. وہ مسلسل کام کرتے جا رہے ہیں. جب ارلی 20s کے اندر یہ آر ایس ایس بنتی ہے, اس سے لے کر اب تک وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. ان کو کیا ہوا کہ ان کو اپنی منزل مل گئی, ہندوستان کا اقتدار مل گیا. یہ جو ابھی والا الیکشن تھا, اس کے اندر نریندر مودی مینیفیسٹو کے اندر یہ بات طے کر کے آیا ہے کہ ہم نے جو ہندو جو سپریمیسی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. وہ اسی کے اوپر کام کر رہا ہے. ابھی تک اس کو کامیابی مل رہی ہے. دوسری ٹرم وہ چلا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ہندوستان کو کتنا فائدہ نقصان ہو رہا ہے. وہ فائدے نقصان کی بات علیحدہ ہے, اس سے بھلے پورا ہندوستان ٹوٹ جائے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بات یہ کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے, کیا آپ اپنی کمٹمنٹ کے اوپر قائم ہیں؟ تو یہ والے لوگ قائم ہیں جو آئیڈل ورشپرز ہیں, جو پیگانز ہیں, وہ دے ڈو ناٹ بلیو ان دا ونس آف اللہ المائٹی, وہ لوگ قائم ہیں. ادھر یہ جو جوش زائنسٹس ہیں وہ قائم ہیں, اور اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. یہ پاکستان بھی کسی نظریے کے اوپر بنا ہے, لیکن افسوس کہ اس کے لوگ اس کے اوپر قائم نہیں ہیں. اس وجہ سے بار بار سزا مل رہی ہے. 1971 کے اندر بہت بڑی سزا ملی ہے, اور اسی ٹائم حالات اس سے بھی دگرگوں تھے کہ اگر ویسٹرن فرنٹ کھول دیا جاتا تو شاید کچھ حالات اور بھی خراب ہوتے. لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے, چونکہ اس کو بنایا بھی کسی مقصد کے تحت گیا, لیکن اسی لیے اس کو بچایا جانا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ اس چیز پہ اوپر نہیں آتے, بیک ٹو بیسکس نہیں جاتے. ان کی بیسک کیا ہے؟ بیسک یہ ہے کہ یہ پاکستان واز میڈ ان دا نیم آف ریلیجن. اس کے اوپر جب تک نہیں آتے یہ مار پڑتی رہے گی. کبھی پہلے مار پڑی 71, یہ 10 سال 12 سال دہشت گردی کی, 15 سال پنشمنٹ ملی ہے, لیکن پھر نہیں سدھار آیا ملک کے اندر. یہ ایک اس طرح کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ ملک پاکستان ہمیشہ ہی نیئر ٹو فیلڈ اسٹیٹ کی طرف ہی رہتا ہے. اس کی وجہ, بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اپنا ٹارگٹ ہے اس سے دور ہو چکے. اس لیے معاملہ یہ کہ اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا, اس کی طرف جانا ہوگا. جب اس کی طرف جائیں گے تو پھر تو ترقی ملے گی. اگر اسرائیلیوں کو مل سکتی ہے, بی جے پی والوں کو مل سکتی ہے, اور لوگوں کو مل سکتی ہے, تو ان پاکستانی مسلمانوں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ یہ تو سب سے اچھے دین کے اوپر, ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اللہ المائٹی کا قول ہے کہ اس کے اوپر آپ قائم ہیں. اگر آپ اتنی اچھی جو آپ کی وہ کنوکشن ہے, جو اتنا اچھا فیتھ ہے, اس کے اوپر اگر آپ کی پریکٹس بھی آ جائے, آپ کی جو انٹینشن اور آپ کا جو ایکشن ہے وہ دونوں آپس میں ایسے امتزاج ہو جائیں, تو اس مطابقت سے جو نتیجہ پیدا ہوگا وہ حیران کن ہوگا. تو اس کے لیے لوگوں کو سوچنا ہوگا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا. اب ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.